السلام علیکم ویورز، میں شعیب خان اور آپ لوگ آ چکے ہیں میری مانو یوٹیوب چینل پر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو پسند آئے گا یا پھر آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ بس میں مطلب جو میرے ذہن میں چل رہا ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بس آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا آپ کو کوڈلر پہ کام کرنا چاہیے، کوڈلر پہ آپ کو ایپ بنا کے ایڈ موڈ پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بس آج کی ویڈیو میں یہ سب بتانے والا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیزیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ سب مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا۔ تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا آپ کوڈلر پہ اب کام کر سکتے ہیں، آج کے بعد آپ کوڈلر پہ پیسے کما پائیں گے، یا پھر آج کے بعد آپ اگر کوڈلر پہ ایڈ موب کے ایڈ لگاتے ہیں تو کیا اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج سے 4-5 مہینے پیچھے ہم جائیں تو یہاں پہ ہم کوڈلر کے ہی ذریعے ہی ہم لوگ لاکھوں روپے کما رہے تھے۔ فری ایڈوائز ٹی وی میں جب ویڈیو بناتا تھا اور آپ کو بتاتا تھا کہ کیسے آپ لوگ کوڈلر سے ایپ بنا سکتے ہیں، ایپ بلڈر تھنکیبل سے کیسے آپ ایپ بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا تھا کہ کیسے آپ لوگ ایڈ موو کے ایڈ اپنے ایپ میں لگا کے پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آج سے 5-6 مہینے پہلے میری ویڈیوز دیکھے کافی سارے لوگوں نے پیسے بھی کمائے تھے، اور میں نے خود بھی ایڈ موو سے کافی سارے پیسے کمائے تھے۔ لیکن آج وہ دور چلا گیا۔ آج کے دور میں آپ کو کوڈلر پہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایڈ موو کے ایڈ وہاں پہ لگا کے آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ سارا کچھ میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھتے رہیے۔ تو دوستو جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، جہاں تک میں کوڈلر کو جانتا ہوں، یا پھر میرا جو خیال ہے، مطلب میں جو سوچ رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کو کوڈلر پہ اب کام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ کوڈلر پہ کام کریں، ایپ بلڈر پہ کریں، تھنکیبل پہ کریں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ کریں، لیکن آج سے مطلب میرا تو اس چیز سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ آج سے میں تو کوڈلر پہ کام نہیں کرنے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے کوڈلر والوں کی ایک ویب سائٹ تھی جس کا نام تھا میکروئڈ، جس پہ ہم لوگ ایپ بناتے تھے۔ اور میکروئڈ کیوں بند کیا گیا یہ بھی کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ میکروئڈ پہ بھی مطلب گوگل ایڈسنس جو لگا ہوا تھا، ان کی ویب سائٹ پہ اگر ہم ایپ بناتے ہیں تو یہ ویب سائٹ والے ہم سے کمیشن لیتے ہیں۔ اور کس طرح سے کمیشن لیتے تھے؟ وہ اس طرح سے لیتے تھے جیسے ہم اگر گوگل ایڈ موڈ کا ایڈ لگاتے تھے اپنے ایپ میں تو ہمارے جیسے 5-10 ایڈ شو ہوتے تھے، مطلب 5-10 ہماری ریکویسٹیں جاتی تھیں ایڈ موڈ، ویسے ہی کوڈلر کا بھی ایک ایڈ وہاں پہ شو ہوتا تھا۔ مطلب جیسے ہمارے 10 ایڈ شو ہوتے تھے تو ویسے ایک ایڈ جو ہے کوڈلر ٹیم کی طرف سے شو ہوتا تھا۔ یعنی میکروئڈ کی ویب سائٹ پہ ایسی پروگرامنگ کی گئی تھی جس پہ کہ ہمارے 10 ایڈ کی جیسے ریکویسٹ ہو، اس کے بعد ایک ایڈ جو ہے وہ میکروئڈ کا دکھایا جائے، اور اس کے بعد ان کو بھی یہیں سے انکم ہو جاتی تھی اور ان کو بھی کمیشن اسی طرح سے مل جاتا تھا۔ ہم ڈائریکٹ ان کو پیسے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ ایڈ موب کے ذریعے اپنے ایڈ دکھا کے ہی ہم سے مطلب کمیشن لے لیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں میکروئڈ پہ یعنی کوڈلر پہ جو ہے ارننگ ایپ بنا رہے تھے، اور کافی زیادہ سکیم ہو رہا تھا ایڈ موب کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمارے مطلب ہم جیسے لوگ جو کہ ایپ بنا رہے تھے اور گوگل کے ساتھ سکیم کر رہے تھے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکاؤنٹ بھی گوگل نے سسپینڈ کیے، ہمارے ایڈ موب بھی سسپینڈ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میکروئڈ کا بھی ایڈسنس سسپینڈ ہوا۔ اور میکروئڈ کا جیسے ایڈسنس سسپینڈ ہوا تو میکروئڈ کی ٹیم نے سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے جلد از جلد کوڈلر جو ہے وہ لانچ کر دیا اور کوڈلر کو متعارف کروایا، اور کوڈلر پہ اب ویڈیوز بن رہی ہیں۔ کافی یوٹیوبر جو ہے کوڈلر پہ ویڈیو بنانے لگے۔ اس کے بعد کوڈلر بھی کافی پاپولر ہوا، کوڈلر پہ بھی کافی ایپ بنے، اور جو کہ پرانے پروجیکٹ تھے جو کہ میکروئڈ بنے تھے وہ بھی اب کوڈلر پہ آ گئے تھے۔ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں میرا خود کا ایڈسنس سسپینڈ ہوا جس میں 1000+ ڈالر تھے، مطلب 1000 سے بھی زیادہ ڈالر اس میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مہینے کی میری کمائی تھی، جس کے بعد میرا ایڈسنس سسپینڈ ہوا اور میرا فری ایڈوائز ٹی وی چینل بھی چلا گیا میرا، کیونکہ فری ایڈوائز ٹی وی چینل کا جو ایڈسنس تھا اسی ایڈسنس پہ میں نے ایڈ موب بنایا ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے میرا ایڈ موڈ سسپینڈ ہونے کی وجہ سے میرا اب فری ایڈوائز ٹی وی کی بھی مونیٹائزیشن آف ہو چکی ہے. اور کچھ لوگ اس چیز کو بخوبی واقف ہوں گے, کچھ لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے فری ایڈوائز ٹی وی کو اسی لیے چھوڑا ہے کیونکہ وہاں پہ مونیٹائزیشن آن نہیں تھی اور وہاں سے میں پیسہ نہیں کما پا رہا تھا. پیسہ تو میں اب اس سے بھی نہیں کما رہا ہوں کیونکہ اس سے بھی مونیٹائزیشن میری آن ابھی تک نہیں ہوئی ہے. بٹ ہاں, امید ہے کہ اس میں کبھی نہ کبھی یہ چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو میں اس سے پیسے کمانے لگ جاؤں گا. بٹ فری ایڈوائز ٹی وی سے جتنا بھی میں کروں, جتنا بھی محنت کروں, پھر میں اس سے پیسہ نہیں کما سکتا تھا. اس لیے میں نے اب اس پہ ویڈیوز بنانا چھوڑ دی ہے. کبھی نہ کبھی اس پہ ویڈیو بناتا ہوں, کوئی اگر اس چینل کے ٹاپک مطلب اس چینل کے ریلیٹڈ ویڈیو آ جاتی ہے یا کوئی بندہ کہتا ہے یار میری ویڈیو اپنے چینل پہ ڈال دو, تو میں پھر وہاں پہ ڈال دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے فائدہ کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اسی لیے اب میں یہاں پہ جیسے میکر ورلڈ والوں نے کیا, کوڈلر بنایا اور ان کا ایڈسنس سسپینڈ ہونے کے بعد, ویسے ہی میں نے فری ایڈوائز ٹی وی کو چھوڑ کے میری مانو یوٹیوب چینل بنا لیا کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے. اور کوئی بھی بندہ فری میں کام نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی بندہ یہاں پہ فری نہیں ہے, کوئی بندہ ایسے نہیں کام کرتا, بلکہ سبھی لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. سبھی کے پاس پیٹ ہے, سبھی کو پیسہ چاہیے, سبھی کو پیسے کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے بھی ضرورت تھی اور میکر وائٹ والوں کو بھی پیسے کی ضرورت تھی. میکر وائٹ کا جو ایڈسنس تھا وہ سسپینڈ ہوا, اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا. میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا. پچھلے کئی مہینے تک میں بھی پیسے کما رہا تھا کوڈلر سے ایپ بنا کے. لیکن ابھی جو نیوز ہمیں سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ, اور بہت زیادہ چونکا دینے والی یہ نیوز ہے کہ اب کوڈلر کا بھی ایڈسنس سسپینڈ ہو چکا ہے. کوڈلر والوں کا بھی میکر وائٹ کا سسپینڈ ہونے کے بعد ہی اب کوڈلر کا بھی ایڈ موب یعنی ایڈسنس سسپینڈ ہو چکا ہے. کوڈلر کی بھی ویب سائٹ پہ ایڈ شو نہیں ہو رہے ہیں. اور کوڈلر والوں نے باقاعدہ ایک لکھا ہوا بھی ہے, آرٹیکل لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اب ہمارا جو ایڈسنس ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے, اور اب اگر آپ لوگ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کسی دوسرے پلیٹ فارم یعنی فیس بک کے ایڈ اپنے ایپ میں لگائیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے سٹارٹ ایپ کا بھی وہاں پہ ایڈ ڈال دیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یونٹی بھی وہاں پہ متعارف کروا دی ہے. تو اب کوڈلر والوں نے کہا ہے کہ جیسے ہم پہلے کمیشن آپ سے لے رہے تھے ویسے ہی ہم آپ سے کمیشن لیتے رہیں گے, لیکن اب ہم ایڈ موب کے ذریعے آپ سے کمیشن نہیں لے سکتے کیونکہ ایڈ موب ہمارا سسپینڈ ہو چکا ہے. تو اب ہم جو کمیشن لیں گے وہ اس طرح سے لیں گے. انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ فیس بک کا کمپوننٹ یوز کرتے ہیں, مطلب کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کی جو جتنے بھی وہاں پہ آپشن ہے وہ اگر یوز کرتے ہیں, ان میں سے سٹارٹ ایپ یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, تو جب آپ کے 10 ایڈ شو ہوں گے, مطلب جیسے ہی آپ کے 10 امپریشن ہوں گے, اس کے بعد جو اگلا امپریشن ہوگا 11واں امپریشن جو ہوگا وہ ہوگا کوڈلر ٹیم کی طرف سے, اور وہ ہوگا یونٹی کا ایڈ. کوڈلر ٹیم نے یونٹی کے ساتھ اپنا کوئی لنک بنا لیا ہے, اور اب جو بھی آپ وہاں پہ کوئی بھی مطلب ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کمپوننٹ یوز کریں گے تو وہاں پہ آپ کے ایڈ کے ساتھ ساتھ یونٹی کا بھی ایڈ شو کروایا جائے گا, اور وہ کوڈلر کی طرف سے ہوگا. مطلب اب آپ یونٹی کے بھی ایڈ لگا سکتے ہیں کوڈلر میں, اور فیس بک وغیرہ کے بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ایڈ موب کے ایڈ آپ میرے خیال سے نہیں لگا سکتے. ہاں وہاں پہ یہ ہیں تو صحیح, ایڈ موب کے بھی وہاں پہ آپشن ہے, ایڈ موب کے ایڈ بھی وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کوڈلر پہ کام کرتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ چلو ہمارے تو اکاؤنٹ جو ہیں وہ سسپینڈ ہو رہے تھے, ہمارے ایڈ موب کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کچھ سکیم کر رہے تھے, کوئی بندہ خود کلک کر رہا تھا, کوئی بندے نے ارننگ ایپ بنائے ہوئے تھے, اور کئی لوگوں نے گوگل ایڈ موب کی پالیسیوں کے خلاف ایڈ لگائے ہوئے تھے. کہیں پہ ایک ایڈ لگانا چاہیے تھا تو ہم نے دو لگائے ہوئے تھے, یا پھر چار لگائے ہوئے تھے. بینر ایڈ کی پالیسی کو ہم نے نہیں صحیح سے ریڈ کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے ایڈ موب کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو رہے تھے. ہماری پیمنٹ بھی چلی گئی تھی, ہمارے ایڈ موب کے اکاؤنٹ اور ہماری جتنی بھی محنت تھی 1 سال کی, 2 سال کی, 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, جتنی بھی محنت تھی ہماری سب ضائع ہو گئی کیونکہ ہمارا ایڈ موب سسپینڈ ہو گیا تھا. لیکن کوڈلر اور میکر وائٹ کے اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوئے, ان کا کیا قصور تھا؟ اب یہ بھی آپ کے من میں چل رہا ہوگا, آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کوڈلر اور میکر وائٹ کے اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوئے, انہوں نے کیا کیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے, یہ بھی میں اب آپ کو بتاتا جاؤں. دوستو اس چینل پہ تو میں کافی کم ویڈیو بنا چکا ہوں اینڈرائڈ ایپ کے حوالے سے, لیکن فری ایڈوائز ٹی وی میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی ہیں, 30 سے 35 ویڈیو میں نے وہاں پہ بنائی تھی, اور میں وہاں پہ آپ کو بتاتا تھا کہ کیسے مطلب گوگل ایڈ موب کی پالیسیز کیا ہیں, کیسے آپ کو ایڈ وہاں پہ لگانے چاہیے اپنے ایپ میں, اور کون سا صحیح طریقہ ہوتا ہے, کون سا غلط طریقہ ہوتا ہے ایڈ لگانے کا, کیسے آپ کے ایڈ موب سسپینڈ ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا ہوا تھا.
وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات آتی ہے کہ کوڈلر کا اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوا، کوڈلر کا ایڈسن اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں۔ دوستو، گوگل ایڈ موب کی ایک پالیسی آئی تھی ابھی کچھ ہی دن پہلے، مطلب 1-2 مہینے پہلے ایک پالیسی آئی تھی، جس میں گوگل نے صاف صاف کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی ایک ایپ بناتے ہیں تو اس ایپ میں ایک ہی ایڈ موب کے ایڈ ہونے چاہیے۔ جیسے میرا ایک ایپ ہے، اس میں نے کسی ایک ایڈ موب کا ایڈ لگایا اور کسی میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار میرے بھی ایڈ موب کے ایڈ لگاؤ، کیونکہ آپ کا جو ایپ ہے وہ تھوڑا پاپولر ہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی ارننگ تو ہوگی، ساتھ میں میری بھی تھوڑی بہت انکم ہوتی رہے گی کہ اگر آپ میرا ایک ایڈ لگا دیتے ہو۔ تو یہ پالیسی آنے سے پہلے ہم لوگ یہ کرتے بھی تھے، ہم اپنے دوستوں کے بھی ایڈ جو ہے اپنے ایپ میں لگا دیتے تھے، یا پھر ہمارا کوئی دوسرا ایڈ موب ہوتا تھا تو اس کے بھی ہم ایڈ لگا دیتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر ایک ہی ایڈ موب پہ زیادہ انکم ہوگی تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا، اس لیے ہم 2 ایڈ موب ایک ہی ایپ میں یوز کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے گوگل نے پالیسی نکالی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اب آپ ایک ایپ میں ایک ایڈ موب کے علاوہ کوئی دوسرا ایڈ موب کے ایڈ لگاتے ہیں تو وہ ہماری پالیسی کے خلاف ہوگا، اور اس طرح سے ہم آپ کے اکاؤنٹ بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسی پالیسی کو لے کے مطلب کوڈلر کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے، کیونکہ جب ہمارے ایڈ موب کے ایڈ وہاں پہ شو ہوتے تھے ہمارے ایپ میں، جب ہم کوئی بھی کوڈلر سے ایپ بناتے تھے تو جو ہمارا ایپ میں ایڈ شو ہوتے تھے ایڈ موب کے، اسی دوران ایک کوڈلر کا بھی ایڈ شو ہوتا تھا، کوڈلر کو بھی ایک ریکویسٹ جاتی تھی، ہمارے ایپ کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ایڈ یہاں پہ شو کروائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بھی اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا، ساتھ میں ہمارے بھی کافی سارے ایڈ موب کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے۔ جیسے ہمیں پتہ چلا کہ کوڈلر کے جو جیسے ہمیں پتہ چلا کہ ایڈ موب کی نئی پالیسی آ چکی ہے، اس میں ایک ایڈ سے زیادہ ہم ایڈ نہیں لگا سکتے، مطلب ایک ایڈ موب کے علاوہ کسی دوسرے ایڈ موب کے ایک ہی ایپ میں ایڈ نہیں لگا سکتے، تو ہم نے تو اس پالیسی کو سمجھا اور وہاں پہ ایک ہی ایڈ موب کے ایڈ لگانے لگ گئے۔ لیکن اب کوڈلر والوں نے یہ چیز نہیں سوچی، کوڈلر والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی بندہ جو کام کر رہا ہے، مطلب جو اتنی محنت کر کے ایپ بنا رہا ہے، اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی۔ اگر وہ لوگ یہ چیز پہلے سوچ لیتے تو ہمارے بھی ایڈ موب کے اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ اب ہم کوڈلر پہ کام نہ کریں، میرا تو خیال نہیں ہے اب میں کوڈلر پہ کام کروں گا۔ اگر میں کسی پلیٹ فارم پہ ایپ بناؤں گا، یا پھر میں اگر سیکھوں گا کہ مطلب ایپ کیسے بناتے ہیں، یا پھر میں کسی سے ایپ بنواؤں گا تو میں اینڈرائڈ اسٹوڈیو سے بنواؤں گا، کیونکہ وہ بالکل فری ہے اور اس پہ مطلب کسی دوسرے کے ایڈ بھی نہیں دکھائے جاتے، نہ ہی گوگل کے ایڈ دکھائے جاتے ہیں، نہ کسی چیز کے۔ تو اب ہمیں پالیسیوں کے مطابق چلنا ہوگا، گوگل کی جو بھی پالیسیز آئیں گی ان کو ہمیں مد نظر رکھ کے کام کرنا ہوگا، تبھی ہم سیو رہیں گے، تبھی ہمیں انکم ہوگی۔ اگر ہم ایڈ موب پہ کام کرتے ہیں، اینڈرائڈ ایپ پہ کام کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھ کے چلنا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ورنہ ایسے ہی ہمارے ہر مہینے ایڈ موب کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے رہیں گے۔ اب میرے خیال سے تو میکروائڈ یعنی کوڈلر پہ کام اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے، یہ چیز آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانی ہے۔ اور کچھ نئی ویب سائٹس بھی آ رہی ہیں، جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب کوڈلر والوں کے ایڈ موب سسپینڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب کوڈلر کو اب لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو 1-2 نئی ویب سائٹیں بھی آ چکی ہیں جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی کمیشن نہیں لے رہے، اگر آپ ہماری ویب سائٹ سے ایپ بناتے ہیں تو ہم کوئی کمیشن نہیں لے رہے۔ اس چیز کو ہمیں بعد میں دیکھنا پڑے گا، اس چیز کو انالائز ہمیں کرنا پڑے گا، کیا واقعی میں وہ کمیشن نہیں لے رہے ہیں، کیا ہمیں اس سے واقعی میں بینیفٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انالائز کریں گے۔ اگر مجھے کچھ اس سے ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوئی نئی ویب سائٹ جو آ رہی ہیں، اگر مجھے ان سے کوئی ایکسپیرینس ملتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ بہرحال فی الحال کے لیے میرا نہیں خیال کہ میں ایپ بلڈر یا کوڈلر پہ ایپ بناؤں گا۔ تھنکیبل پہ مطلب تھنکیبل پہ تو ویسے بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں چیزیں بہت کم ہیں، کمپوننٹس بہت کم ملتے ہیں، وہاں پہ کافی ساری چیزیں کم ملتی ہیں۔ کوڈلر اور ایپ بلڈر میں کافی زیادہ چیزیں مل رہی ہوتی تھی جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتی تھی، جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی تھی وہ ہمیں مل جاتی تھی۔ لیکن اب یہاں پہ ہمیں پیسہ تو مل نہیں رہا ہے، اور فیس بک کے ایڈ لگا کے تو ہم پیسے کما سکتے ہیں، لیکن فیس بک اتنے زیادہ پیسے نہیں دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹارٹ ایپ بھی بہت زیادہ پیسے نہیں دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ یوٹی جو ہے وہ بھی بہت کم پیسے دے رہا ہے۔ اس پہ میں نے کافی مطلب تھوڑا بہت ریسرچ کیا ہے، وہ بھی بہت کم پیسے دے رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں کوڈلر پہ کام کرنا چاہیے۔ ابھی آپ لوگ بتائیے کیا مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے جو ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ میرا آج کوئی ویسے ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، نہ ہی میں نے کچھ سوچ کے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہے۔
बस जो जो मेरे ज़हन में आती गई बातें मैं आपको बताता गया। अब आगे आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, या फिर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें बस। अब आगे बातें करने के लिए तो काफ़ी टाइम है, अब बातें करते रहेंगे कभी ना कभी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में मैंने जितनी भी मेरे ज़हन में बातें आ रही थी, जो कुछ भी मतलब मैं बोल सका बोल चुका हूँ। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब आपने ही करना है जो करना है, बस मैं जो करूँगा वो भी मैं करूँगा। अब आगे अगर कोई मुझे अच्छी चीज़ मिलती है या कुछ मेरा आगे अच्छा एक्सपीरियंस आता है तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।